میری امت کے 70,000 افراد، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ آپس میں تبصرہ کرنے لگے، ان میں پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے۔ آپس میں سوچنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول پھر نکلے تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی جیسے آج منگل کا دن ہے، ہم نے بدھ کو کوئی کام کیا، بہت فائدہ ہوا، جمعرات کو فائدہ ہوا، جمعے کو فائدہ ہوا، سنیچر کو فائدہ ہوا، اتوار کو فائدہ ہوا، سوم کو فائدہ، منگل کو بگڑ گیا، کیسے نقصان ہو گیا میرا یار، لاکھوں روپے کا۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ پھر ہم نے سوموار سے سنیچر تک کام کیا، اتوار تک بہت اچھا کام ہوا، سوموار تک، لیکن پھر منگل آیا، پھر بگڑ گیا، پھر بگڑ گیا، یہ منگل کے دن ہی کیوں بگڑتا ہے میرا کام؟ پھر ہم نے کام کیا، پھر بہت فائدہ ہوا، پھر منگل آیا، پھر بگڑ گیا، اب منگل کے دن ہم کام ہی نہیں کریں گے، بڑا منحوس دن ہے یہ ہے بدشگونی، اب منگل کو نہیں کریں گے، منگل کے دن میرا کام بگڑتا ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک پرندہ لیا کرتے تھے، اگر ان کو سفر کرنا ہوتا تھا اس پرندے کو اڑاتے تھے، اگر داہنی طرف اڑ کر گیا تو کام سفر اچھا رہے گا، کامیاب ہو جائیں گے ہم، بہت پروفٹ ہوگی، اور اگر وہ چڑیا وہ پرندہ بائیں طرف اڑ کے گئی تو پھر ان کو نہیں ہم نہیں کام نہیں ہوگا، یہ ہے بدشگونی۔ ڈرائیور صاحب میرے ساتھ ایسا ہوا، روک دی، مارا گاڑی بریک، لیٹا ہوا تھا، ایک دم سویا ہوا تھا، ڈرائیور والے سامنے والی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، ایک دم بریک مارے، گرا دوسری طرف، یہ کیا کیا؟ رک دیا اس نے 2 منٹ کے لیے، میں کیوں؟ کہ بلی نے راستہ کاٹا، ہندو ڈرائیور تھا، میں نے کہا تو کیا ہوا، راستہ کاٹ دیا، چلو یار، بولا نہیں ہم تو نہیں، ہم تو جاؤ 2 منٹ رکیں گے، میں نے کہا کیوں؟ بولا بلی نے راستہ کاٹ دیا، منحوس ہو گیا میرا سفر، میری یاترا۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے یہ شرابی، جواری، کبابی، یہ سب راستہ کاٹ رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا، اور اللہ کی ایک مخلوق نے راستہ کاٹا تو منحوس ہو گیا؟ کہنے لگا مولانا صاحب یہ ہماری آستھا ہے۔ میں نے کہا 5 منٹ روک، چل، وہ 5 ہی منٹ روک لیا، اور 5 منٹ کے بعد ابھی 2 ہی کلومیٹر ہم لوگ چلے ہوں گے کہ اس آگے والی گاڑی سے ٹھونک دیا اس نے، ہوا کچھ نہیں، شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ اب کس نے راستہ کاٹا؟ بلی نے راستہ کاٹا، تو نے 5 منٹ گاڑی روک لی، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، یہ وشواس ہے، اب بھی یہی بول رہا ہے، اب کہہ رہا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، یہ ہے بدشگونی۔ الذین ھم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ولا یکدعون، اور جو دگواتے نہیں ہوں گے۔ داغنا سمجھتے ہو نا؟ داغا جاتا ہے لوہا وغیرہ گرم کر کے، کبھی جانوروں کو دیکھا ہوگا آپ نے داغتے ہوئے لوگوں کو، کبھی اپنا جسم بھی داغتے ہیں، نشان بنا لیتے ہیں، داغ لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں اپنے جسم کو، پھر آپ اس کو صابن سے دھوئیے، سرف سے دھوئیے، وہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ دم کرنا جائز ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں، سورہ فاتحہ، معوذتین وغیرہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے اور دم بھی نہ کروائے کسی سے، اور کہے کہ اللہ نے بیماری دی، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، وہی شفا دے، اور جھاڑ پھونک بھی نہ کروائے، تو یہ اور زیادہ افضل کام ہے، اور بہتر کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور چوتھا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب کے اوپر ان کا بھروسہ ہوگا، کسی اور پر ان کا توکل، کسی اور پر ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں۔ 70
حضرت اوقاشا اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے اللہ مجھے بھی کر دے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اوقاشا جاؤ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اوقاشا کی بات سن کر ایک اور صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی کر دیجئے، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب اوقاشا تم پر سبقت لے گیا ہے، اوقاشا نے پہل کر لی ہے، اب اوقاشا کے علاوہ یہ خوشخبری کسی اور کے لیے نہیں، ورنہ 70,000 یہی ہو جائیں گے۔ قیامت تک، آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ دغواتے نہیں ہوں گے، اور وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور اپنے رب پر ان کا بھروسہ ہوگا۔ 3 ادھر 4 ادھر، یہ 7 قسم کے لوگ ہو گئے نا جنت میں جانے والے۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہا جنتی، جس نے شرک پر جو نہیں مرا توحید پر مرا وہ جنتی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنتی۔ نمبر 4 وہ شخص بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت والوں میں جانے والوں میں سے ہوگا جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں جن کو میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، بتائیے تو کتنا پیسہ لگ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، اور یہ اعمال کرنے میں کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور آج کا یہ موجودہ دور کا مسلمان میرے بھائیوں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور خرچ کر کے جہنم کا ٹکٹ خرید رہا ہے۔